السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو جیسا کہ معلوم ہے کہ اب حجاج حج کے لیے جانے کی تیاری میں لگ گئے ہیں زور و شور سے، اور جگہ جگہ حج کا ٹریننگ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ مسجد حرام میں بھی اتوار کو رکھا گیا تھا حج کا ٹریننگ، جس میں الحمدللہ بہت سے لوگ شریک ہوئے۔ تو حج میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ حج کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی واجبات ہے، ارکان ہے، ان سب کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اسی طریقے سے حج میں جانے سے پہلے جن سے بات چیت نہیں ہے یا کسی سے قرض لیے ہوئے ہے تو ان سے مل لے، یا تو کہے کہ ہم واپس آئیں گے تب آپ کا قرض دیں گے۔ خوش دلی سے مان جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ ان کا قرض واپس کر دے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی آپ زمین قبضہ کیے ہیں یا بہن کا حق دبائے ہوئے ہے وغیرہ وغیرہ، تو یا تو ان سے معاف کرا لے یا ان کو دے کر جائے۔ تو حج جب کرے بالکل اچھے طریقے سے کرے، حلال پیسے سے کرے، تاکہ آپ کا حج اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاوے۔ اصل ویڈیو انشاءاللہ حج کے متعلق بہت ساری ویڈیوز آئیں گی۔ آج میں حج میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کو کرنا ضروری ہے، سفر حج کے کچھ ضروری مسائل ہے، اس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ حج کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کو کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی توبہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر اپنے اوپر کسی کا مالی یا جانی حق ہو تو اسے ادا کرے یا معاف کرائے، اور اگر اہل حقوق وفات پا گئے ہوں تو ان کے لیے دعا استغفار کرے، اور مالی حقوق ان کے وارثین مطلب ان کے جو اولاد ہے جو مرنے والے، ان کو ادا کرے، اور اگر وارث کا پتہ نہ چلے تو بلا نیت ثواب اتنی رقم غریبوں کو بانٹ دے۔ نمبر 3، والدین وغیرہ کی رضامندی سے سفر کرے۔ جب آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں تو والدین سے آپ ضرور اجازت لیں، یہ ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اپنے پاس اگر کوئی امانت یا عاریت کی چیز رکھی ہو تو وہ مالک کو واپس لوٹا دے۔ یعنی اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو حج میں جانے سے پہلے وہ امانت اس کو مالک کو دے دے۔ نمبر 5، اپنے اوپر دوسروں کے حقوق مثلا قرض وغیرہ اور دوسروں پر اپنے حقوق کے بارے میں تحریری وصیت لکھ کر جائے۔ یعنی قرض وغیرہ اگر لیے ہے تو وصیت کے شکل میں لکھ کر جائے، یا اسی طریقے سے ان سے اجازت لے کر جائے۔ نمبر 6، استخارہ کر کے سفر کا آغاز کرے تاکہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ نمبر 7، بہتر ہے کہ کسی نیک رفیق سفر کو ساتھ لے لے جو دینی دنیاوی اعتبار سے اس کا معاون ہو۔ عام طور پر ہم لوگ جب حج کے لیے سفر میں نکلتے ہیں تو دنیا دار لوگوں کو ہم اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، حالانکہ اس میں آپ نیک لوگ کو اگر آپ اپنا ساتھی چنیں گے، منتخب کریں گے، تو آپ کا دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 8، حج کے ضروری مسائل و مناسک سیکھ کر سفر شروع کرے یا کسی معتبر عالم کے قافلہ میں شامل ہو کر سفر کرے۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں ہم حج کے جو مسائل ہے وہ نہیں سیکھتے ہیں، وہاں جا کر پوچھتے رہتے ہیں، صحیح طریقے سے حج کے ارکان، واجبات، سنت وغیرہ یہ سب نہیں کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کا تو حج بھی نہیں ہوتا جب فرض چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے حج کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور سیکھ کر جائے۔ نمبر 9، بہتر ہے کہ سفر میں خالص عبادت کی نیت ہو، تجارت وغیرہ مقصود نہ ہو۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہو، یہ بہت اہم بات ہے، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ عبادت کی ہونی چاہیے،
اور تجارت کی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا ریاکاری کے طور پر حج نہیں کرنا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہے، تو یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یا پھر وہاں بعض لوگ جاتے ہیں تعلقات بنانے کے لیے، فلاں شیخ سے ہماری اچھی تعلقات ہو جاوے، فوٹو وغیرہ کھنچوانے کی نیت ہو، یا کوئی بزنس تجارت بنا لیتے ہیں حج اور عمرہ کو، تو اس طرح کرنے سے آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا، اس لیے عبادت کی نیت سے آپ حج اور عمرہ کریں۔ نمبر 10، دوران سفر اشیاء کی خریداری میں زیادہ مول بھاؤ نہ کرے، کیونکہ حج کے سفر میں ہر روپیہ کے بدلہ 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حج کے لیے جب آپ نکل گئے ہیں سفر کے لیے، حج کے لیے، تو آپ زیادہ مول بھاؤ نہ کریں، خوشدلی سے پیسہ خرچ کرے، تو اس میں آپ جتنا پیسہ خرچ کریں گے اتنا ثواب ملے گا حج کے دوران میں۔ اسی طریقے سے زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کرے، جب آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں تو باوضو رہنے کی کوشش کرے، پاکی کے حالت میں سونے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے زبان کو غیر ضروری باتوں سے محفوظ رکھے۔ اب جیسے حج کے لیے بہت سے لوگ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہوائی جہاز میں بھی لوگ جو ہے دنیا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں سفر کے دوران، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ تو جو ہے زبان سے گالی وغیرہ بھی اللہ حفاظت فرمائے اور نکال دیتے ہیں، تو یہ سفر حج میں اس طرح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اپنی زبان کو عبادت میں مصروف کریں، اللہ کے ذکر میں مصروف کریں۔ جمعرات کے روز سفر کا آغاز مسنون ہے، یعنی یہ مسنون ہے کہ بہتر ہے کہ جمعرات کے دن، ورنہ آپ کا جس دن ٹکٹ ہو متعین ہو جانے کا اسی دن کرے۔ جب سفر کا ارادہ کرے تو اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ نفل نماز ہے، 2 رکعت پڑھ کر جو ہے نکلنا چاہیے گھر سے۔ اور کیا کرے کہ دنیا چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اور اللہ سے ملاقات، اللہ کے گھر کے لیے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ دوران سفر ذکر اور دعا کی کثرت کرے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ جب سفر کے لیے حج کے لیے نکل گئے ہیں تو آپ کیا کریں، زیادہ آپ دعا کریں اور کثرت سے ذکر کرے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سفر میں غصہ سے اجتناب کرے، نرمی اختیاری کرے، نرمی اور حسن خلق کا مظاہرہ کرے۔ تو آپ جب حج کے لیے نکل گئے ہیں حج کے سفر کے لیے تو آپ کیا کریں، غصہ سے بچے اور نرمی اختیار کرے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو سفر حج کے دوران کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا، آگے ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔